الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ مشکل سے روزہ نبھا سکتے ہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر وشهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة شهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه
من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وآتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترجون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترجون بهما ربكم فالشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزیمہ والبیہقی. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی 2 آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184. ترجمہ میں پیش کیا ہے جس سے آپ نے مضمون کا اندازہ فرما لیا. البتہ ایک لمبی حدیث کی کتابوں میں وہ اس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، البتہ ترجمہ پیش نہیں کیا. پاکستانی تقویم کے لحاظ سے آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے. اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے. چند ہی روز کے بعد ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے. قرآنی آیات بھی اسی سلسلے میں نے تلاوت کی ہیں اور حدیث مبارکہ بھی اسی سلسلے میں نے پڑھی ہے. خالق کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے تھے. یہ نہ سمجھو کہ تم ہی پر ہیں، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے.
روزے کا لفظ سن کر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا کھانا پینا بند کر دیا؟ انسانی نفسیات کو رب العالمین جانتے ہیں، وہ اس کے خالق ہیں، اس کی فطرت کو جانتے ہیں۔ فوراً فرمایا ایام معدودات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ گنتی کے کچھ دن ہیں، سارا سال روزے فرض نہیں۔ مزید انسان کی نفسیات کے مطابق اس کو سہولت بتائی گئی، من کان منکم مریضاً، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ علی سفر یا مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ جب بیماری ختم ہوگی، سفر ختم ہوگا، تو پھر جتنے روزے سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ سہولت دی ہے لیکن مطلق نہیں کہ بیمار ہوا تو بس روزے چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے، یا سفر میں گیا تو روزے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ البتہ ایک بات اللہ کی شان پر قربان جائیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو لوگ مشکل سے نبھا سکتے ہیں، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، سبب چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کی شان پر قربان جائیں، اللہ نے فرمایا چھوڑ دے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ سبحان اللہ، سچی بات یہ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جب اس کے مضمرات پر غور کرتے ہیں تو اس کی مہربانیوں کو کچھ حد نہیں ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک محتاج کا کھانا کھلا دیں۔ پچھلے جمعے میں شاید اسلامی عبادات میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی عبادت نماز سے متعلق کچھ معروضات پیش کی گئیں۔ اس ضمن میں ایک چیز بار بار اس کی نشاندہی کی گئی کہ اللہ کی تمام عبادات میں سے ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور یہ کسی کو بھی معاف نہیں سوائے دو آدمیوں کے۔ عورت جو ماہواری کے ایام میں ہوتی ہے، کہ اللہ ہی نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے، اللہ ہی نے اس کے لیے یہ نظام بنایا ہے، تو ان میں ظاہر ہے کہ اس نے نہ نماز پڑھنی نہ روزے رکھنے ہیں، ان ایام کے روزوں کو چھوڑ دے گی اور اس کی قضا نہیں ہوگی۔ کچھ حد ہے اللہ کی مہربانیوں کی۔ یا کوئی ایسا آدمی جو بیمار ہوا اور بے ہوش ہو گیا، اس کی بے ہوشی کو پوری 6 نمازوں کا ٹائم گزر گیا، بعد میں ہوش آئی، اس ٹائم میں جتنی نمازیں اس کی ضائع ہیں، اس کی قضا نہیں ہے اس پر۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، نماز ہر حال میں ادا کرنی ہوگی۔ نبی کے لیے بھی معاف نہیں تو میرے اور آپ کے لیے کیسے؟ یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت ہے ایمان کے بعد۔ لیکن اس کے بعد دوسری عبادات، جیسے میں اس وقت بھی نشاندہی کی تھی کہ زکوٰۃ ایک بڑی اہم عبادت ہے نماز کے فوراً بعد۔ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ساتھ ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے ایمان،
نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، لیکن زکوٰۃ ہر آدمی پر نہیں، سوائے اس آدمی کے پاس جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ عام آدمی کو بالکل مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی سال کے بعد۔ اس سال اگر اس کے پاس زکوٰۃ کے اسباب ہیں دے گا، آئندہ سال اگر نہیں ہیں تو بالکل نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ تیسرے نمبر پر روزے والی عبادت ہے۔ احادیث مبارکہ میں جو ترتیب ہے اس کے مطابق ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی سال کے بعد، ہر روز نہیں نماز کی طرح۔ اور اس میں کتنی سہولتیں اللہ نے دی ہیں کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، دوسرے دن میں قضا کر لے۔ لیکن جو مشکل سے نبھا سکتا ہے، یعنی ایسی بیماری، ایسی تکلیف اس کو اللہ ہاتھ کے رکھ ہی نہیں سکتا، چھوڑ دے۔ اللہ جانتا ہے اس کی حالت کو۔ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلا دے۔ لیکن دوسرے پہلو سے یہ بھی کہ رمضان کے مہینے کے مناقب اور فضائل کیا ہیں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ ڈال رہا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ کیسی عظمت والا ہے؟ یہی مہینہ تو ہے جس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اور یہ صرف حدیث کا مضمون نہیں ہے، اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا، ایک رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کسی خوش نصیب کو اگر وہ نصیب ہو گئی، یعنی اس کے مناقب جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اس نے وہ رات گزار دی، اس خوش نصیب کے کیا کہنے۔ 84 سال غالباً یا 4 مہینے بنتے ہیں یا 1000 مہینے، اتنی تو عمریں بھی نہیں ہوتی۔ ساری عمریں اگر ہوں تو کچھ بچپنا گزر جاتا ہے، کچھ جوانی کی خرمستیاں بدمستیاں گزر جاتی ہیں، اور جب بڑھاپے کے منزل میں آتا ہے تو تھوڑے سال رہ جاتے ہیں پھر عبادت کے لیے۔ لیکن یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو دی ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں، اور اس کی راتوں کو جاگنا، راتوں کو عبادت کرنا، یہ اس کے لیے نفل ہے تطوعاً۔ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جہاں روزے فرض کیے، اللہ ہی نے تراویح کی نماز بھی لازم کی۔ حدیث کے الفاظ کی ترتیب اس طرح ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعاً، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، اور اللہ ہی نے اس کی راتوں کو جاگنا یعنی تراویح کی نماز کو تطوع، اس کے حق میں نیکی قرار دیا ہے۔ پھر یہ فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سمع۔ اسی رمضان کے مہینے کی یہ برکتیں ہیں کہ اس مہینے میں جو نفلی نیکی کرے گا اس کا اتنا بڑا اجر ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے فرض ادا کیے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوى۔ اللہ اکبر، اس کی مہربانی کوئی انتہا نہیں۔ جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں سال کے دوسرے ایام کے اندر 70 فرض ادا کیے اور اس کا اجر حاصل کیا اس نے۔
اللہ اکبر. یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں میری زبان سے آپ سن رہے ہیں تو دل میں یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیوں بڑا کریم ہے، بہت بڑا کریم ہے. اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. فارسی کا ایک جملہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ اللہ بہانے سے اس انسان کو اپنی مہربانیاں دینا چاہتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ اپنی رحمت دینے کے لیے انسان سے پیسے نہیں طلب کرتے کہ یہ مجھے دو گا تو میں مہربانی کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں، آدم کی اولاد میں مسلمان سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، بشرطے کہ وہ مسلمانی کی حقیقت کو سمجھ جائے. یوں تو بے شمار انسان ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، داریہ بھی ہیں، اللہ جانے کیا کیا ہیں. لیکن اگر تقابل کیا جائے تو مسلمان روئے زمین کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے کس انداز سے اپنی رحمتیں اس کو دینے کے فیصلے فرمائے. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ ایک بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. بندہ مجبور ہے کہ اللہ مجبور ہے. سبحان اللہ، کہ اس کی مہربانی کی حد ہے کوئی. میری طرف وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. شاید اس حدیث کے الفاظ سے معنی نہ سمجھ میں آئے. کیا میں اور آپ رمضان کے مہینے میں جو کچھ تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ عام سال کے اندر میں کھا لیتے ہیں؟ پیسے والا آدمی بھی جس کے پاس وسائل ہیں اس کو بھی یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی، چاہنے کے باوجود نہیں ہوتی. اللہ نے اس مہینے کی برکت سے بہانے سے ہمارے رزق میں اضافہ فرمایا. وہی کچھ کھا لیتے ہیں جو ہمیں سوچا بھی نہیں ہوتا سال کے دوسرے ایام میں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ. پھر ایک اور بات، اس مہینے میں اگر کوئی خوش بخت انسان چند پیسے خرچ کر کے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کر لیتا کہ بھئی میں نے روزہ رکھا، یہ بھی روزہ دار ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہو، 150 روپے خرچ کر کے اس کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، جو کچھ اس میں آ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کان مغفرۃ للذنوب. 3 انعام ملتے ہیں، 3 انعام ملتے ہیں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرانے میں. دھیان سے سننا. پہلی بات ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. میں نہیں کہتا، اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ. اللہ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ دے دیتے ہیں، اس کا دوزخ سے کوئی تعلق بھی نہیں. اور تیسری وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. جس روزہ دار کا روزہ افطار کیا ہے، اگر وہ مخلص روزہ دار تھا، اس کے لیے اللہ نے اس کے نام اعمال میں جو اجر لکھا ہے، اس افطار کرانے والے کو اس کے برابر اجر دیں گے. اپنا روزہ تو اس نے جو رکھا ہے اس کا اجر تو اس کو ملے گا، اس کے روزہ افطار کرانے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. یہ 3 نعمتیں. ایک کھجور کا دانہ کسی کو کھلا دیا. حدیث کے اگلے الفاظ میں صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. ہم میں سے ہر شخص کی طاقت تو نہیں کہ ہم ہر ایک کو روزہ افطار کرا سکیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ یہ اجر اس کو بھی دیتے ہیں جو روزے دار کو ایک کھجور کھلا دیتا ہے، یہ 3 انعام اس کو بھی ملتے ہیں جس نے ایک کھجور کھلایا کسی روزے دار کو، اور شربت ماء یا پانی کے ایک گھونٹ پلا دی ہے روزہ دار کو، تب بھی اللہ یہ تینوں ثواب دیں گے، اور مزغۃ لبن یا لسی کے ایک گھونٹ پلا دی اس پر بھی خدا اجر دے دیں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ پیٹ بھر کر کھلائیں گے تو تب اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر دینا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، دوسرے عشرے کے اندر خدا کی طرف سے گناہوں کے معافی کے فیصلے، اور آخری عشرے میں جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ مل جاتا۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کا اجر بڑا زیادہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات میں 2 رائے نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس مسلمان کے لیے اس میں کچھ ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت، دوسرے میں مغفرت، اور تیسرے میں جہنم کی آگ سے رہائی۔ ایک اور ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ، نوکر ملازم ہوتے ہی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں، ان کے نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ اس روز ان دنوں کے اندر رمضان کے مہینوں میں اپنے نوکر ملازم کی تھوڑی سی تخفیف کر دے، 8 گھنٹہ ڈیوٹی لیتا تھا 7 گھنٹے کر دے، 6 گھنٹے کر دے، کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی۔ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت کرنا دیتے ہیں، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو دوزخ کی آگ سے رہائی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ خدا اپنی رحمت بہانے سے دے رہتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں آپ نے کتنی دفعہ سن لیا کہ جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ ہے، گناہوں کی معافی ہے۔ خالق کائنات پسند نہیں فرماتا کہ اپنی مخلوق کو، وہ مخلوق جس کو اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنایا ہے، اس انسان کو، اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جس انسان کے لیے خدا نے کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنائے، یہ جہان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ہوائیں چلائیں، بارشیں برسائیں، اور اس دھرتی پر بے شمار ایسے جانور پیدا کیے جن کے وجود سے یہ انسان نفع اٹھاتا ہے، کسی پر سواری کرتا ہے، کسی کا گوشت کھاتا ہے، کسی کی کھال سے نفع اٹھاتا ہے، کسی کے بال سے نفع اٹھاتا ہے۔ دیکھیے ذرا اپنے دل دماغ میں وسعت پیدا کر کے سوچئے، انسان کا گوشت بھی کوئی مخلوق کھاتی ہے؟ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی انسان مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس کے گوشت کو مخلوق کے لیے اللہ نے بنایا، جنگلی درندوں کے لیے، بے شمار پرندے ہیں ان کا گوشت یہ انسان کھاتا ہے، چرندے ہیں، گائے کا گوشت، بھیڑ کا گوشت، بکری کا گوشت یہ انسان کھاتا ہے، گھوڑا اور گدھا حلال ہیں، لیکن جہادی ضرورت کے تحت اس پر پابندی لگا دی کہ اس کو نہ استعمال کیا جائے۔ اس لیے کہا گیا، فقہا نے لکھا کہ اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، یہ نہیں کہ حرام ہے، استعمال مکروہ قرار دیا گیا کہ اس کی ضرورت جو ہے جہادی کام کے لیے۔ اگر فرض کرو کوئی شخص گھوڑے کا گوشت کھا لیتا تو حرام نہیں ہے، گدھے کا گوشت کھا لیتا حرام نہیں ہوگا، مکروہ ضرور ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جس طریقے سے یہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، دیکھیے تو صحیح اللہ نے کس کے لیے بنائی ہیں۔ گدھے گھوڑے پر انسان سواری بھی کرتا ہے، بوجھ بھی لاتا ہے، گائے کا دودھ بھی پیتا ہے، بھینس کا دودھ بھی پیتا ہے، اس کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ بھیڑ بکریاں
ان کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے کھال سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے اس کائنات میں جو اس انسان کے لیے نہیں اللہ نے بنائی؟ سورج اس کے لیے ہے، اس کی فصلیں پکاتا ہے، اس کو روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے۔ چاند اس کے لیے ہے، اس کی فصلوں کے اندر لذتیں ڈالتا ہے۔ ستارے بھی۔ میرا خیال ہے میرے جیسا انسان، ہماری اکثریت کہہ رہی ہے، ہم تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کی مہربانی پر نہیں سوچتے کہ ہمارا وجود اللہ نے بنایا ہے، عقل سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے، آنکھوں کی بینائی دی ہے، زبان میں گویائی دی ہے، ناک سے سونگھنا، کان سے سننا، ہاتھوں سے چھونا، پاؤں سے چلنا، یہ ساری نعمتیں، دماغ سے سوچنا، یہ ساری نعمتیں رب العالمین نے انسان کو دی ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے، اس نعمت کے ذریعے سے ساری مخلوق سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ گدھے گھوڑے اس کی تابع ہیں، گائے بھینس اس کے تابع ہیں، چرند پرند اس کے تابع ہیں، جنگلات سب اس کے لیے بنائے گئے، معدنیات اس کے لیے بنائے گئے، پہاڑ اس کے لیے ہیں، زمینیں اور فصلیں اور جتنی بھی سبزیاں، یہ سب اس انسان کے لیے، اس انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ دریا اس کے لیے بہائے ہیں۔ ایک ایک چیز پر غور کیجئے میرے دوستو، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے صرف اس انسان کے لیے ہے۔ قرآن کا ایک مختصر سا لفظ، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ لیکن قرآن کو ہم پڑھیں تو صحیح، کبھی غور تو کریں۔ اللہ اکبر۔ اس زمین کے دامن میں پروردگار عالم نے کیسی کیسی لذیذ چیزیں پیدا کی ہیں۔ پھلوں کو دیکھیں، یہ انسان کیا کچھ کھا جاتا ہے، کتنے غلے ہیں، کتنے پھل ہیں، کتنے پھول ہیں۔ جس جس چیز پر آپ غور کریں گے سب انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ابھی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر کس قدر اللہ نے سہولتیں دی ہیں۔ روزہ فرض ہے لیکن وہ سال میں 1 مہینے کا، اس کے اندر وہ سہولتیں ہیں، سارا سال نہیں روزہ، 1 مہینہ ہے، اور 1 مہینے کے اندر بھی گنجائشیں رکھیں۔ مسافر کے لیے بھی گنجائش ہے، مریض کے لیے بھی گنجائش، اور بالکل رکھ نہیں سکتا تو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ اس سے بڑھ کر خدا کی مہربانی کو اندازہ ہو سکتا ہے؟ حج زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ صرف مالدار پر، روزہ سال کے بعد، قربانی طاقت رکھنے والے پر، سوائے ایک نماز کے ہر مسلمان پر ہے۔ لیکن کیا ہم مسلمان کے لانے والے تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کریں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے نماز کا اہتمام کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بہویں، ہمارے نوکر ملازم مسلمان کہلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور کیا ہم اپنا کام لینے کے لیے جس قدر حساس ہوتے ہیں، خدا کا حکم پورا کرانے کے لیے وہ اتنے حساس ہوتے ہیں؟ اگر ان کام نہیں کیا تو کتنے ہم غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ اس کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے کہ میرے گھر کا یہ ملازم ہے، یہ نوکر ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، میری بیوی نے، میری بیٹی نے، میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے۔ بڑی سخت اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی دوستو، میرا دل چاہے یا نہ چاہے، پوچھ ہوگی خدا کے سامنے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا واضح اعلان ہے قرآن میں۔ وہاں پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا دوستو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کی معمولات وقتاً فوقتاً میں آپ حضرات خدمت عرض کرتا رہتا ہوں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہی رسول اللہ ہمارے لیے اجنبی بن جاتے تھے. پیغمبر کے گھر میں نماز نہ پڑھنا یہ تو ناممکن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بتا رہا ہے کہ گھر کے بڑے کو، گھر کے مالک کو اپنے گھر کے معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک ایک چیز کو نوٹ کرے کہ میری بیوی نے نماز پڑھی کہ نہیں، میری بہو نے نماز پڑھی کہ نہیں، میرے بیٹے نے نماز پڑھی نہیں، جوان بیٹی نے نماز پڑھی نہیں، بالغ میرا نوکر ملازم جو ہے اس نے نماز پڑھی کہ نہیں. کیونکہ نماز پڑھیں گے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، نہیں پڑھیں گے تو نوسیں ہوں گی گھر کے اندر. یاد رکھیے، گھر کے افراد ہوں یا نوکر ملازم ہوں، نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی. کیا کیا بہانے ہوتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ماں باپ بھی بڑے مطمئن ہوتے ہیں. خدا کے ہاں پوچھ ہوگی دوستو. اس وقت واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ واپس آ کر ہم اپنی اس غلطی اس کی تلافی کر سکیں. روزے کا معاملہ بھی ایسا ہے، روزہ رکھنا ہوگا. خدا کی نعمتیں جو میں نے اشارہ کیا ہے، ان گنت نعمتیں انسان استعمال کر لیتا ہے. اتنا بھی نہیں کر سکتے چند گھنٹے خدا کی مرضی کے مطابق روزہ کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نوکر ملازم ہیں، ان سے روزے رکھوائیں بھی، لیکن ان کو سہولت دیں، ان کو سہولت دیں اس خیال سے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. خدا دیکھ رہا ہے، آپ کی نیت سے بھی خدا واقف. جیسی آپ کی سوچ ہوگی اللہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 خصلتیں اپنا لو، 4 خصلتیں اپنا لو اس مہینے کے اندر. 2 خصلتیں تو وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. اور وہ یہ ہے کثرت کے ساتھ کلمہ شہادت، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات نہیں کر رہے تو زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری بات کثرت سے استغفار. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار اس کا معنی ہے، آسان معنی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. آسان لفظوں میں اس کا معنی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، کیا چیز معافی مانگ رہا ہے. اللہ بڑے کریم ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے کی اس انابت سے. ایک کلمہ شہادت اور دوسرا استغفار. دوسری 2 خصلتیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت کا سوال کریں اور جہنم سے بچنے کی سوال کریں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. یا اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، مجھے اپنی جنت کا حقدار بنا دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو، اور تیری جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں. کوئی مشکل کام نہیں دوستو، بات ہے اپنی سوچ کو مثبت بنانے کی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین. صحابہ اکرام کو کچھ پتہ نہ چلا کہ آج خلاف معمول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین فرما رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ نہیں بیان فرمائی. اللہ اکبر. پوچھنے لگے یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے
وہ چیز سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ حضور نے فرمایا ان جبریل عرض علی، میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل میرے سامنے آئے، فقال، اور کہنے لگا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ مل بھی گیا اور پھر بھی اس کو گناہ معاف نہ ہوئے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین نے پھر کہا بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اے پیغمبر آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑے۔ کم سے کم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، چاہت سے، پوری شعور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا بہانے سے اپنی مہربانیوں کا حقدار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہم لینا نہیں چاہتے۔ اور جب تیسری سیڑھی پر میں قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما، اللہ اکبر، برباد ہو جائے وہ انسان جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور اس کے باوجود ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب یہ تینوں چیزوں پر آپ غور فرمائیں دوستو۔ رمضان آ رہا ہے، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے اور رمضان کی ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر میرے جیسے ناکارہ آدمی کی یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو سن کر آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے تو پھر اس کو یاد رکھیں اور عزم بالجزم کرنے کہ ہم نے رمضان مبارک کو اپنے لیے مغفرت کا سامان بنانا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھرانے کے لیے بھی۔ ناراض ہو جائے بیوی، بیٹی ناراض ہو جائے، کوئی قیامت نہیں آتی، وہ تو راضی ہوگا نا جی، وہ راضی ہوگا اور وہ راضی ہوگا، یہ بھی راضی ہو جائیں گے، چند لمحوں کی ناراضگی پھر راضی ہو جائیں گے۔ اصل رضا اس کی ہے، اصل رضا اس کی ہے، باقی کسی کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔ یہ انسان دنیا میں راضی بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو جب انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ بعد من ادرک رمضان، برباد ہو جائے جس کو رمضان ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر بھی اس کو گناہ معاف نہ ہوئے۔ حدیث پاک کے الفاظ کو سننے کے بعد اس کے مضمرات پر غور فرمایا کریں دوست۔ برباد ہو جائے وہ جس کے سامنے تیرے اے نبی آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ برباد ہو جائے جس کے دونوں ماں باپ یا ایک ملے اور انہوں نے ان کو جنت میں داخل نہیں کیا۔ تو پھر وہ فرشتے کی بدعا کیا کم تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے آمین آمین بھی فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث سن لیں۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، سرور کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ ان کی دعوت یعنی ان کے دعا کو رد نہیں فرماتے۔ میری بھی چاہت یہ ہے اور آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو ہماری مرادیں پوری ہو جائیں۔ خدا سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ فرمایا وہ روزہ دار جب روزے میں ہوتا ہے دعا کرتا ہے، جب تک روزہ افطار نہ کر لے جتنی دعائیں بھی کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ والامام العادل، اور ایسا امام مسجد کا امام نہیں، امام سے مراد حکمران ہے۔ ان حدیث کو پڑھنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم ہم کتنے بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی شعوری زندگی میں فاسق اور فاجر، خدا کے باغی اور نافرمانی حکمران دیکھے،
یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اچھے لوگوں پر خدا اچھے حکمران اور برے لوگوں کو برے حکمران دیتا ہے۔ کیا ذکر کر سکتے ہیں ہم؟ کوئی مناسبت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ساتھ؟ الامام العادل منصف مزاج حکمران جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا اس کی ہاتھوں کو معروم نہیں لڑتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمارے حکمران ایسے ہیں، اگلے پچھلے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو کسی ایک کے ساتھ مناسبت ہو، مجھے ہر مسلمان سے مناسبت ہے، لیکن ہر باغی سے مجھے نفرت ہے۔ جو خدا کا باغی ہے، اسلام بیزار ہے، اسے مجھے نفرت ہے، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میری زندگی کا مالک میرا رب ہے، جتنے سانسیں لکھی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی۔ کسی ایک شخص کو مشخصاً معین نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے نصف صدی گزر چکی، میں کسی ایک پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں بے شمار لوگ، کوئی کس کے ساتھ لگا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لگا ہے، اور بہت ساری دینی جماعتیں جو ہیں میری قدر کرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مجھے ان کے طور و طریق جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق نظر نہیں آتے۔ اس واسطے میں ان کے ساتھ نہیں چلتا، چل نہیں سکتا، ورنہ میری بات کا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ امام عادل، اللہ کے نبی فرماتا ہے، عادل حکمران جب ہاتھ خدا کر، کسی صورت میں خدا اس کو خالی نہیں لوٹاتے۔ کیسا ایسے حکمران ہمیں ملے ہیں؟ تو کیوں نہیں ملے؟ کیا ہم نے ایسے حکمران چاہے ہیں، یا ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں؟ ہم خدا سے خیر مانگیں گے تو خدا خیر دے گا۔ دوستو، سارے دوستوں سے میں عرض کرتا ہوں، خدا سے خیر مانگیں، اندر سے مانگیں، یا اللہ ہمیں اچھے حکمران دے دے، خدا ضرور دے گا۔ اور پھر ان کی دعائیں میرے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے ایسی ہوں گی کہ بارگاہ الہی میں پہنچ کر وہاں سے مراد پوری کر کے لائیں گی۔ اور تیسرے مرحلے، مظلوم کی دعا کو خدا رد نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فارسی کا ایک شعر ہم نے پڑھا تھا، بترسز آہ مظلوم مانگے ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ مظلوم کی بددعا سے بچ کر رہنا، کہ جب وہ بددعا کرتا ہے تو فوراً اس کی بددعا آسمان کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے، وہاں سے پھر مراد لے کر واپس لوٹتی ہے۔ جس نے ظلم کیا اس کو خدا تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ خدا مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتے، عادل حکمران کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور روزہ دار بشرطے کہ روزہ دار اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ لیکن جس بد نصیب نے روزہ رکھنے کی صلاحیت استعداد ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھا، لم یقضی صوم الدہر، اللہ کے پیغمبر فرمایا ایک روزہ جو اس نے رکھنا تھا اور نہیں رکھ سکا اپنی غفلتوں، اپنی سستیاں، کاہلیوں کے بنا پر، رمضان کے مہینے میں، بعد میں خیال آیا کہ میں تو بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ محمد مصطفیٰ فرماتا ہے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا ثواب نہیں حاصل کر سکے گا۔ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ دوستو، اللہ آپ کو توفیق دے، پورے شعور کے ساتھ شرعی ضابطوں کے مطابق آپ روزے رکھیں اور آپ کے گھر والے روزے رکھیں، اور آپ کو وہی اجر ملے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا۔ لیکن اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بھی پوری فرمائیں۔ دوستو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جس دکان کے مالک ہیں، آپ کے نوکر ملازم جہاں کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ ملازم مسلمان ہے تو پھر اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ یہی ہوگا نا کہ میں کام کرتا ہوں، ایسا نوکر نحوست ہے، ایسا نوکر ملازم گھر میں ہے، دکان میں نحوست ہے، آپ کا کاروبار میں بے برکتی ہے۔ خود بھی خدا کے ساتھ اپنا معاملہ کریں اور اپنے نوکروں کو بھی اپنے شریعت کے ضابطوں کے مطابق رکھیں، انشاءاللہ خدا کی رحمتیں اور خدا کی برکتیں آئیں گی۔ جو چاہتے ہیں میرا رب آپ کو دے گا۔ اس نے اپنی مہربانیاں میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں، جنگل کے جانوروں کے لیے، کتوں
بھیڑیوں کے لیے نہیں بنائی، ہم انسانوں کے لیے بنائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن ہم کم از کم اپنا معاملہ خدا کے ساتھ سیدھا رکھیں تو۔ ہم چاہیں کہ خدا اپنی مہربانیاں ہم پر نازل کرے، ہم خدا کی کوئی بات نہ مانیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہم مجبور ہیں، خدا مجبور نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، باتیں بعض اوقات میں سخت انداز سے کہہ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت پر ناگوار بھی ہو، لیکن خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سوائے ہمدردی کے جذبے کا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی، میرا مسلمان بھائی، میرا نمازی، میرا دوست، میرے بھائیوں سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس معیار کے مطابق چلتا پھرتا نظر آئے، میرے دل میں ٹھنڈک پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔